ہمارے پلینٹ ارتھ پر ٹوٹل 3040 ارب پیڑ موجود ہیں، اور آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ہر سال ان میں سے 1% پیڑ دنیا کا سب سے بڑا فرنیچر برانڈ آئیکیا استعمال کرتا ہے۔ سالانہ 30 ارب اور ہر گزرتے سیکنڈ 963 پیڑ آئیکیا کے فرنیچر میں استعمال ہوتے ہیں۔ پر کس کو یقین آئے گا کہ آئیکیا کی $بلین بزنس ایمپائر اصل میں ماچس کے صرف چند ڈبوں سے شروع ہوئی تھی۔ وہ بچہ جسے چیزوں کے نام تک یاد نہیں رہتے تھے، اس کی یہی کمزوری اس کی طاقت کیسے بنی؟ ناظرین، اس بچے کا نام انگوار کیمپراٹ تھا، جس نے اپنا سب سے پہلا بزنس صرف 6 سال کی عمر میں کیا تھا۔ اس کی فیملی نے دیکھا کہ یہ بچہ دوسروں سے کافی ڈیفرنٹ ہے اور اس میں بزنس کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کی دادی نے اس کو 88 سویڈش سینٹس دیے، جس سے انگوار نے 100 ماچس خریدے۔ اس کو انکریج کرنے کے لیے اس کا سب سے پہلا کسٹمر بھی اس کی دادی تھی، جنہوں نے 3 سینٹس میں انگوار سے 1 ماچس خریدا۔ آس پڑوس میں لوگوں نے بھی اس سے ماچس خریدے، اور ایسے اس کی پہلی انویسٹمنٹ 3 ٹائمز بڑھ کر 3 سویڈش کرونا ہو گئی۔ یہ زیادہ تو نہیں تھا، لیکن اس ایکسپیرینس نے انگوار کے اندر چیزوں کو کم پرائس میں خرید کر زیادہ پیسوں میں بیچنے کا جنون پیدا کر دیا۔ اپنی گروئنگ ایج میں جب بچے اپنی میں ہی مست رہتے ہیں، اس وقت انگوار نے مختلف ہاؤس ہولڈ آئٹمز بیچے، اور ہر دفعہ اپنی انویسٹمنٹ ڈبل ٹرپل کر کے وہ فالتو خرچ نہیں بلکہ پروفٹ کے پیسے واپس سے انویسٹ کر دیتا تھا۔ جب اسے اسکول بھیجا گیا تو وہاں پر اس میں ایک عجیب بیماری کے سمپٹمز پائے گئے۔ ڈسلیکسیا نامی اس بیماری میں پڑھنے اور یاد رکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ پڑھائی کے علاوہ انگوار نے اسکول میں بھی اپنی دکان چمکائے رکھی۔ وہ اپنے کلاس فیلوز کو پینز، گھڑیاں اور بیلٹس جیسی چیزیں سیل کر لیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی لائف کا سب سے پہلا بڑا پروفٹ اسکول میں 500 پینز بیچ کر ہی کمایا۔ 17 سال کی ایج میں جب انگوار نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تو اس کے باپ نے اس کو گفٹ کے طور پہ ایک ٹریڈنگ کمپنی رجسٹر کرنے کے پیسے دیے۔ 1943 میں رجسٹر ہونے والی اس کمپنی کا نام آئیکیا رکھا گیا۔ اس نام میں آئی اور کے انگوار کیمپراٹ کو ظاہر کرتا ہے، لیٹر ای ایمٹرٹ سے لیا گیا جو کہ فیملی فارم کا نام تھا، اور آخر کا اے اگونڈرٹ کو ظاہر کرتا ہے جو کہ انگوار کی ولیج کا نام تھا۔ یہ بنا شاپ یا آفس کے صرف ایک ورچوئل ٹریڈنگ کمپنی تھی جس کا زیادہ تر فوکس ڈیلیوری پہ ہوتا تھا۔ اس میں انگوار وہی آئٹمز بیچنے لگا جو وہ بچپن سے بیچتا آیا تھا۔ صرف چھوٹا سا ایک کھوکے نما شیڈ تھا جس میں وہ آرڈرز کو پیک کرتا تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ چھوٹے کھوکے سے شروع ہونے والا بزنس ایک دن $1 بلین ایمپائر بنے گا۔ آئیکیا کے شروعاتی دنوں میں انگوار نے پینز، والیٹس اور مختلف آئٹمز امپورٹ کر کے بیچنا شروع کیے۔ 17 سال کی ایج میں اس کا کام صحیح چل رہا تھا، لیکن یہ جتنے بھی پروڈکٹس تھے وہ دوسرے فزیکل اسٹورز میں بھی اویلیبل تھے، یعنی میل آرڈر پر ان کو کوئی صرف تبھی خریدے گا جب یا تو اس کی پرائس کم ہو یا پھر کوئی نیا پروڈکٹ ہو۔ اس چیز کا سولوشن نکالنے کے لیے اس نے مارکیٹ ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ ان پروڈکٹس کی لسٹ نکالی جو مینوفیکچر تو کم پرائس میں ہوتے ہیں پر سیل زیادہ پرائس میں۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب ایک پین 1 سویڈش سینٹ میں مینوفیکچر ہوتی ہے تو اس کو گروسری اسٹور والے 10 سینٹس میں کیوں بیچتے ہیں۔ جس عمر میں لڑکے آزاد رہنا چاہتے تھے، اسی ایج میں انگوار ڈیپ مارکیٹ ریسرچ میں لگا ہوا تھا۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ پروڈکٹس فیکٹری میں تو کم پرائس میں مینوفیکچر ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ اصل میں ڈسٹریبیوشن کی اینڈ پہ تھا۔ فیکٹری سے پروڈکٹ گروسری اسٹور تک آنے میں مہنگی ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ کمپٹیشن میں انگوار کو کامیابی ملنے کا ایک ہی سولوشن تھا کہ ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسپورٹ میں پیسہ بچایا جائے، جس میں کافی زیادہ پلاننگ اور محنت لگتی ہے۔ ابھی تک اس نے اپنے کیٹلاگ میں فرنیچر شامل نہیں کیے تھے، لیکن 1948 میں ورلڈ وار 2 کے بعد سویڈش گورنمنٹ نے بہت سارے نئے گھر بنانا شروع کر دیے۔ ان نئے گھروں کو فرنش کرنے کے لیے سستے فرنیچر کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی۔ یہ انگوار کے لیے اپنے پروڈکٹ کیٹلاگ میں فرنیچر شامل کرنے کا بہترین موقع تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی فرنیچر کی سیلز نے دوسرے پروڈکٹس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ لوکل مینوفیکچررز سے ہی سستا فرنیچر خرید کر پروفٹ رکھ کر بیچنے لگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگوار کو ڈائسلیکسیا نام کی بیماری تھی، وہ فرنیچر کے کوڈز یاد نہیں رکھ سکتا تھا، تو اس نے اپنے کیٹلاگ میں ان کو سمپل نام دیے جو آرڈر آتے وقت اس کو یاد رہ سکے۔
جب پروڈکٹ کیٹلاگ میں ہر پروڈکٹ کے ساتھ کوڈ نہیں بلکہ ایک یونیک اور اٹریکٹیو نام لکھا ہوتا تو لوگوں کو آرڈر کرنے میں بھی آسانی ہوتی۔ یہ چھوٹی سی چیز آئیکیا کی سیلز کو بوسٹ کرنے میں کافی فائدے مند رہی۔ اتنی ساری کمپنیز میں آرڈر حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے کم پرائس آفر کرے، لیکن پرائس کم کرنے کا مطلب تھا کہ کوالٹی کمپرومائز ہوگی، اور ایسا کافی کمپنیز کر بھی رہی تھی، جن کی وجہ سے ساری میل آرڈر کمپنیز کا نام خراب ہونے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب انگوار نے آئیکیا کا سب سے پہلا اسٹور کھولنے کا ارادہ کیا، جس میں وہ فرنیچر کو فزیکلی ڈسپلے کرنے والا تھا۔ اس سے ڈیلیوری کا خرچہ کافی حد تک کم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ اب ڈائریکٹلی اس کے اسٹور میں آ کر فرنیچر خرید سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو میل آرڈر کی کوالٹی پہ بھروسہ نہیں تھا، وہ اب ڈائریکٹلی شاپ پہ آ کر تسلی کر کے فرنیچر خرید سکیں گے۔ مارکیٹنگ کے طور پہ انگوار نے کسٹمرز کو فری سویڈش بنز دینے کا فیصلہ بھی کیا۔ 1953 میں جب آئیکیا کے سب سے پہلے اسٹور کی لانچ ہوئی تو اس میں امید سے بھی زیادہ رش لگ گیا۔ 1000 کے قریب لوگوں نے اسٹور کے باہر لائن لگا لی، کیونکہ سویڈش سرکار کی طرف سے دیے گئے گھروں کو فرنش کرنا سب کی ضرورت بن چکا تھا۔ انگوار کی یہ اسٹریٹجی کام کر رہی تھی۔ وہ لوگوں کو کیٹلاگ تو میل کرتا ہی تھا، لیکن فزیکل اسٹور کی وجہ سے کسٹمرز ڈائریکٹلی شاپ پر آ جاتے تھے۔ یہ پہلی میل آرڈر کمپنی تھی جس نے اپنا فزیکل اسٹور بھی بنایا۔ انگوار نے اپنے اسٹور کے ساتھ ایک پول بھی بنوا لیا، جس سے آئیکیا اب ٹاؤن میں ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن گیا۔ لوگ آؤٹنگ کرنے نکلتے تھے اور ساتھ ساتھ کچھ خرید بھی لیتے تھے۔ آئیکیا تیزی سے کامیابی کی سیڑھیاں پار کرتا جا رہا تھا، پر انگوار کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسرے ریٹیل فرنیچر اسٹورز اب اس کے راستے میں بڑی رکاوٹ بننے والے ہیں۔ 1950s میں آئیکیا بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور یہ بات سویڈش فرنیچر ڈیلرز کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے مخالف ابھی تک پرانے میل آرڈر ماڈل کا استعمال کر رہے تھے، اس لیے وہ آئیکیا کے سستے داموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ فرنیچر ڈیلرز نے آئیکیا کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ پہلے ٹریڈ فیئرز میں آئیکیا کو بیچنے پر پابندی لگوائی، کیونکہ جب بھی کوئی فیئر ہوتا تو وہاں آئیکیا کے اسٹال پہ سب سے زیادہ رش ہوتا، اور ایسا اسی وجہ سے ہو رہا تھا کیونکہ باقی اسٹالز صرف کیٹلاگ لے کے بیٹھتے تھے، وہیں آئیکیا کے اسٹال پر ریئل فرنیچر بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر ڈیلرز نے کیٹلاگ میں لکھی پرائس پر بھی پابندی لگوا دی، کیونکہ ان میں سب سے کم پرائس آئیکیا کی ہوتی۔ اس بار آئیکیا نے اپنا خود کا ٹریڈ فیئر لگا لیا، جس میں اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے جواب میں ڈیلرز نے آئیکیا کے سپلائرز کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے آئیکیا کو فرنیچر بیچا تو وہ ان سے خریدنا بند کر دیں گے۔ سپلائرز نے ڈر کے مارے آئیکیا کو سپلائی کرنا بند کر دیا۔ یہ انگوار پر ہونے والا ڈائریکٹ حملہ تھا، جس نے آئیکیا کی سیلز کو بھی کافی افیکٹ کیا۔ لیکن پھر انگوار نے ایک ایسا طریقہ نکالا کہ سپلائرز آئیکیا کو فرنیچر سپلائی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جہاں دوسرے ریٹیلرز سپلائرز کو 3 مہینے میں پیمنٹ کرتے تھے، آئیکیا نے اناؤنس کیا کہ وہ صرف 10 دنوں میں پیمنٹ کرے گا۔ اس سے سپلائرز نے چھپ چھپ کر آئیکیا کو رات کے اندھیرے میں سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اسی بیچ آئیکیا نے اپنے خود کے ڈیزائنز بھی بنوائے اور پولینڈ سے ووڈن چیئرز بھی بنوائی، جو کہ دوسرے ریٹیلرز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس طرح بائیکاٹ نے آئیکیا کو کمزور کرنے کے بجائے مزید مضبوط بنایا، اور وہ اپنے مخالفوں کے ہر وار سے بچ نکلا۔ ایک دن آئیکیا کے ایک امپلائی نے نوٹ کیا کہ ایک کسٹمر اپنی کار میں ٹیبل کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ٹیبل فٹ نہیں آ رہی۔ اس نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ٹیبل کے پاؤں اتار دیے جائیں۔ اس آئیڈیا نے تو جیسے آئیکیا کا فیوچر ہی بدل دیا۔ ٹیبل کے پاؤں آسانی سے اتار کر واپس لگائے جا سکتے تھے، اور انگوار نے فوراً اس آئیڈیا کو اپنے بزنس کی بیک بون بنا دیا۔ فلیٹ پیک فرنیچر بنانے سے آئیکیا کا فرنیچر زیادہ کمپیکٹ ہو گیا، جسے اسٹور اور ٹرانسپورٹ کرنا سستا اور آسان ہو گیا۔ ڈیمیج کا خطرہ بھی کم ہو گیا، اور کسٹمرز اپنا فرنیچر سیم ڈے گھر لے جا سکتے تھے۔ اس سے آئیکیا کو کاسٹ کٹ کرنے اور جلدی ڈیلیوری کا فائدہ ملا۔ کسٹمرز خود اپنا فرنیچر اسمبل کرتے تھے، اور ان کی اپنے فرنیچر کے ساتھ زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی تھی۔ یہ نیا طریقہ اتنا وائرل ہوا کہ لوگوں نے اس کو آئیکیا افیکٹ کہنا شروع کر دیا۔ فرنیچر انڈسٹری میں ڈس اسمبلڈ فرنیچر کا کانسیپٹ پہلی بار آئیکیا نے ہی متعارف کروایا، جسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔
मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त फर्नीचर में ऐसी प्रॉपर्टीज रखी जाती हैं जिससे वो डिसअसेंबल होकर कम खर्च में डिलीवर हो सकें। आइकिया के पहले स्टोर की कामयाबी के बाद इंगवार ने एक नया और बड़ा स्टोर खोलने का फैसला किया, जो स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम के बाहर एक सस्ती जगह पर था। ये स्टोर 8 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा और 3 मंजिलों पर मुश्तमिल था। इंगवार ने कस्टमर्स की साइकोलॉजी को समझकर स्टोर का लेआउट बनाया। स्टोर में एक ही एंट्रेंस और एग्जिट रखी गई। कस्टमर्स एक रास्ते पर चलकर पूरे स्टोर को देखते थे, जिससे कोई भी चीज उनकी आंखों से मिस नहीं होती थी और वो ऐसी चीजें भी खरीद लेते जो प्लान में नहीं होती थी। आइकिया का लेआउट ऐसा बनाया गया कि कस्टमर्स ज्यादा वक्त अंदर गुजारते, पर मसला ये था कि दोपहर के वक्त स्टोर खाली हो जाता था। इंगवार ने नोटिस किया कि ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोग लंच ब्रेक के लिए निकलते हैं फिर वापस नहीं आते। लिहाजा इंगवार ने आइकिया स्टोर के अंदर ही एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। इंगवार की सोच बिल्कुल सही साबित हुई। रेस्टोरेंट खोलने के बाद कस्टमर्स देर तक स्टोर में ही रहते और भूख लगने की सूरत में वहीं से खाना खा लेते। इंगवार के पास अब एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जिसकी बस सिर्फ कॉपीज बनानी थी। 1965 में एक नया स्टोर खोला जिसमें पहले दिन 18,000 लोग गए। 1973 तक आइकिया बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। अब इंगवार चाहता था कि आइकिया का नाम उसके बाद भी जिंदा रहे। इसके लिए उसने एक खास प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो उस पर चोरी का इल्जाम लगाने वाला था। जी हाँ, इंगवार का ख्वाब था कि उसके बच्चे आइकिया का बिजनेस विरासत में लें, लेकिन स्वीडन में इनहेरिटेंस टैक्सेस बहुत ज्यादा थे। स्वीडन में पहले विरासत में मिलने वाली जायदाद पर बहुत ज्यादा टैक्स होता था। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंगवार ने दुनिया भर के लॉयर्स हायर किए और उनका मिशन था आइकिया को टैक्सेस से बचाना। 7 सालों तक लॉयर्स ने टैक्स हेवंस में शेल कंपनीज, फाउंडेशंस और ट्रस्ट बनाए। आखिर में आइकिया का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इतना मुश्किल बन गया कि उस पर टैक्सेस लगाना नामुमकिन हो चुका था। इंगवार की इसी हरकत की वजह से आइकिया पर टैक्स चोरी का इल्जाम भी लगने लगा। और जैसा कि दुनिया का कानून है कि तरक्की करने वाले की टांगें सभी खींचते हैं, 1980s में आइकिया पर एक और इल्जाम भी लगा था। ईस्ट जर्मनी में कुछ फैक्ट्रीज थीं जहां बनने वाला फर्नीचर आइकिया में जाता था, लेकिन उनमें से चंद कंपनीज में कैदियों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था, जिसका कसूरवार लोगों ने आइकिया को ठहराना शुरू कर दिया। बाद में जब ये इल्जाम साबित हो गया तो आइकिया की मैनेजमेंट ने एक पब्लिक अपॉलजी लिखकर लोगों से माफी भी मांगी। 1990s में आइकिया के 70 से ज्यादा नए स्टोर्स खोले गए और 2008 में आइकिया दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी बन गई। 2018 में इंगवार कैम्प्राड 91 ईयर्स की एज में दुनिया को छोड़ गए। आज दुनिया भर में आइकिया के 473 स्टोर्स हैं और हर साल 2000 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। इन प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि आज भी हर प्रोडक्ट को स्वीडिश वर्ड्स दिए जाते हैं, जिसकी शुरुआत इंगवार कैम्प्राड ने अपनी डायस्लेक्सिया की बीमारी की वजह से की थी। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।